الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو لوگ ایمان لائے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام مؤمنوں کو یہ حکم فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اور ساتھ ہی ساتھ وجہ بھی بتا دی ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ جو صحبت ہے یہ بہت اہم چیز ہے، ہر ایک کو اپنی صحبت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو یہی درس دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، کہ مومن جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا، یعنی جس کے ساتھ زیادہ دوستی ہوگی، جس کے ساتھ زیادہ تعلق قائم ہوگا، اسی کے ایمان پر ہوگا، اسی کے دین پر ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صحبت کے بارے میں بہت فکر مند ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو نیک لوگوں کے ساتھ بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اللہ والوں کی محبت کے لیے دعائیں مانگی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اللہ والوں کی محبت کا سوال تو نبی علیہ السلام نے بھی کیا، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اگر یہ دیکھا جائے ہمارے علماء کرام جو تھے، جتنے بھی مکابرین جو تھے، وہ اللہ اپنے درس قرآن میں اپنے لوگوں کے اوپر بہت زور دیتے تھے کہ صحبت اختیار کرو۔ ہمارے اکابرین جو تھے وہ خود بھی نیک لوگوں کی صحبت میں جایا کرتے تھے، نیک لوگوں سے اور ان سے بلکہ بیعت کے تعلق بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ اس دور میں ایک بزرگ تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر میں 2 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار نہیں کرتا تو میں نعمان ہلاک ہو جاتا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ اتنی مصروف زندگی، اس کے باوجود اس دور میں ایک اور بزرگ تھے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ در حقیقت دیکھا جائے بشر حافی جو تھے ان کے پاس کوئی ایسے لگژری گھر بھی نہیں تھا، وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی جھوپڑی میں جایا کرتے تھے۔ اتنی مصروف زندگی، جو قریب کے جو شاگرد تھے وہ حیران ہو جاتے، حضرت کی درس بھی چل رہا ہے، اتنی مصروفیات۔ کسی قریب کے شاگرد نے حضرت سے پوچھ لیا حضرت آپ اتنی مصروف زندگی، اتنے بڑے عالم دین آپ ہیں اور آپ یہاں جھوپڑی میں آیا کرتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہاں میں عالم دین تو ہوں اللہ کی کتاب کا، میں عالم دین تو ہوں اللہ کی کتاب کا۔ یہ بشر حافی اللہ کے عالم ہے، یہ بشر حافی اللہ کے عالم ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہمیں
اس چیز کا علم تو ہے، اگر ہم کسی مٹھائی کی دکان پہ چلے جائیں ہمیں اس چیز کا علم تو ہے کہ اس مٹھائی کا نام یہ ہے، اس مٹھائی کا نام یہ ہے، اور اس مٹھائی کا نام یہ ہے۔ اس مٹھائی کا ذائقہ جو چکھا ہے وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے چکھا ہے۔ اللہ کے نام کا جو ذائقہ چکھا ہے وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے چکھا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے 2 سبق سیکھے۔ پہلا سبق تو یہ سیکھا کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے وہ تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ اور دوسرا سبق یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو دین کے کاموں میں نہیں لگاؤ گے وہ تمہیں گناہ کے کاموں میں ملوث کر دے گا۔ اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی زبردست موقع دیا ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ سچی بات تو یہ ہے دین اسلام کے اندر یہ تو بہت آسان، اگر ہم دوسرے مذاہب کے اندر دیکھا جائے نا، کوئی اگر نوجوان بہت اگر گنہگار ہوتا ہے نا تو وہ اپنے چرچ میں جاتا ہے، اپنے پوپ کے سامنے جاتا ہے، اپنے پوپ کو وہ سارے کرتوت بتاتا ہے وہ نوجوان، تو اس کے پوپ صاحب جو ہیں وہ سارے کرتوت سنتے ہیں۔ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہ کیش چارج ہے، آپ نے کیش پیمنٹ جمع کرانی ہے، تب جا کے آپ کے گناہ معاف ہوں گے ان کے حساب سے۔ لیکن دین اسلام کے اندر کہیں آپ کو اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء فرماتے جو بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوب توبہ کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے کہ ہمیں بہت زیادہ منافع ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ نے خواجہ مظہوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ مظہوب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا جل خلفاؤں میں سے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا خواجہ مظہوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بازار میں گئے تو ان کی ملاقات اس دور میں ایک اور یہ خواجہ مظہوب جو تھے وہ تھانوی رحمۃ خلیفہ بھی تھے اور بہت زبردست قسم کی شاعری بھی تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ وہ بازار میں جا رہے تھے تو ان کی جو ملاقات ہوئی وہ جگر مراد آبادی سے ہو گئی۔ یہ جگر مراد آبادی بھی بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میری جیسے ہی ملاقات جگر صاحب سے ہوئی، جگر صاحب نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً پوچھ لیا خواجہ صاحب سے کیا حال ہیں آپ کے؟ خواجہ صاحب سے پوچھا کیا حال ہیں آپ کے؟ یہ تو شاعر لوگ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی شعروں میں جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی، اب اور کچھ ہے دن رات کا عالم، ہر وقت رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ جیسے یہ شعر پڑھا تو خواجہ صاحب نے پورے اتنا درد دل کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی میں اپنے شیخ کی خانقاہ میں گیا تھا تھانہ بھون، وہاں سے یہ درد دل لے کے آیا ہوں، وہاں سے یہ درد دل لے کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اتنا درد دل آپ کو اپنی شیخ کی خانقاہ سے ملا ہے تو ہم بھی آپ کی شیخ کی خانقاہ میں جائیں گے اور وہاں سے ہم بھی یہ درد دل لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلے۔ تو جگر نے کہا کہ چلنا تو میں چاہتا ہوں لیکن ایک شرط پر چلوں گا، ایک شرط پر چلوں گا۔ جی کیا شرط ہے آپ کی؟ فرماتے ہیں کہ بھائی میں شراب پیتا ہوں، میں ادھر بھی شراب پیتا ہوں اور میں ادھر جا کے بھی شراب پیوں گا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی اگر آپ واقعی میں شیخ کی خانقاہ میں چلنا چاہتے ہیں چلیے تو آپ چلیں، کہ پینے پیانی بات تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو میں نے شیخ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو حضرت فوراً اپنے شیخ سے رابطہ کرا تو حضرت نے کہا کہ بھائی اگر وہ میری یہاں پہ آنا چاہتے ہیں خانقاہ میں آ تو وہ جائیں، لیکن پینے پلانے کی اجازت نہیں ہوگی، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہ ایک پبلک پلیس ہے اور پبلک پلیس میں کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ شراب و نوشی کریں۔ تو حضرت نے کہا ایک صورت ہے، ان سے کہیں کہ وہ میرے گھر مہمان بن کے آ جائیں، اور مہمان کو یہ تھوڑی سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیز استعمال کر لے۔ تو
تو اللہ کی شان جگر محمد آبادی جو تھے وہ حضرت کی خانقاہ میں چلے گئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے اور 3 دن گزر گئے اللہ والوں کی خانقاہ میں، اللہ والوں کی صحبت میں. 3 دن گزرنے کے بعد جگر صاحب حضرت تھانوی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اجازت کے لیے. تو حضرت سے کہتے ہیں حضرت یہاں میں اس خانقاہ میں ہوں، 3 دن سے ہوں، بہت مجھے فائدہ ہوا ہے، اب میں آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. حضرت چلے تو میں جاؤں گا، لیکن 3 دعائیں کروا کے جاؤں گا، 3 دعائیں کروا کے جاؤں گا. جی کیا دعا ہے؟ حضرت پہلی دعا تو آپ یہ فرما دیں، پہلی دعا تو یہ فرما کہ جو شراب کی جو عادت ہے، یا اللہ اس کی جو عادت چھوٹ جائے، اس کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو جائے. تو حضرت نے کہا، سب نے کہا آمین. حضرت نے کہا آمین. اب دیکھیں یہ وہ بندہ ہے جو کثرت کے ساتھ شراب پیتا تھا، ایک اللہ والے کی صحبت میں آتا ہے، اس کی خانقاہ میں آتا ہے اور دعائیں کیا کرا رہا ہے؟ اے اللہ اس دل کے اندر جو شراب کی جو نفرت ہے میرے دل میں آ جائے. حضرت ایک اور دعا کر دیں. جی کیا دعا ہے؟ حضرت دعا یہ کر دیں چہرے کے اوپر سنت رسول آ جائے، میری داڑھی آ جائے. حضرت نے کہا آمین. حضرت ایک اور دعا فرما دیں. جی کیا دعا ہے؟ حضرت تیسری دعا یہ فرما دے اللہ تعالیٰ خاتم ایمان پر موت عطا کر دے. خیر ملاقات ختم ہو گئی، جگر صاحب گھر پہ تشریف لے آئے. تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو جگر صاحب بیمار ہو گئے. اس وقت جو طبیب تھے ان کو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے آ گئے. جیسے ہی حکیم صاحب نے جگر صاحب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد تھوڑا غصے کا اظہار کرا. فرماتے جگر صاحب آپ نے شراب چھوڑ دی ہے کیا؟ تو جگر صاحب نے کہا ہاں میں نے شراب چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے واقعی میں شراب چھوڑنی ہی تھی تو آپ تدریجاً چھوڑتے، اگر آپ یکدم شراب چھوڑیں گے تو آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی. انہوں نے کہا اچھا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں حکیم صاحب ذرا یہ بتا دیں اگر میں دوبارہ سے شراب پینا شروع کر دوں تو میری زندگی کتنی بڑھ جائے گی؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ دوبارہ شراب پینا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی مزید 8-10 سال دوبارہ جی پائیں گے. آپ 8-10 سال زندگی دوبارہ جی پائیں گے. تو جگر نے کہا ٹھیک ہے 8-10 سال پہلے مرنا تو منظور ہے، اللہ کی نافرمانی توڑنا مجھے منظور نہیں. جگر صاحب کافی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ جگر نے شراب چھوڑ دی، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جگر نے شراب چھوڑ دی، ان کو یقین ہی نہ آیا یہ ہو نہیں سکتا. ایون کہ وہ لوگ گھر میں دیکھنے کے لیے آ گئے. ایک بندہ آیا، اتنا رش لگ گیا جگر صاحب سب کی شکلیں دیکھتے، سب کا چہرہ دیکھنے کے بعد جگر صاحب آخری شعر بولتے ہیں. فرماتے ہیں چلو دیکھاؤ تماشا جگر کا، چلو دیکھاؤ تماشا جگر کا، سنا ہے ایک کافر مسلمان ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ موقع ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا اللہ والوں کی صحبت میں. یہ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس خانقاہ میں پہنچا دیا. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے جتنا ہی کم ہے. دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.